नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम फिर हाज़िर हुए एक और एपिसोड लेकर अपनी डेंजरस कॉन्सेप्ट सीरीज़ का। और आज की एपिसोड के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही गंभीर किस्म की आप समझे बीमारी है जो कि इस उम्मत को लगी हुई है, और उस बीमारी को कहते हैं एतदाल पसंदी या एक मोतदिल उम्मत का होना। आज हम में से बहुत से लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि शायद हम जो हैं एक ऐसी उम्मत हैं जो कि कहीं बीच का रास्ता इख्तियार करती है। और ज़ाहिर है कि जब आपने एक ऐसी सोच को परवान चढ़ा दिया तो उसके बाद आपको हमेशा कोई भी दो मुश्किल रास्तों में आसान रास्ता जो लग रहा होगा आप उसको जस्टिफाई करेंगे, आप कहेंगे कि ये जो है ना बीच का रास्ता और हमें इसके ऊपर चलना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको शुरू करने से पहले चाहूँगा कि मैं एक बहुत बड़ी वजाहत करूँ यहाँ पे एक कुरान की आयत की, जिसको लोग सहारा बनाकर और ये कन्फ्यूजन फैलाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं सूरह अल बकरा की 143वीं आयत में, वो कहते हैं वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लिकुनू शुहदा अलन नास। और इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत वसता बनाया। अभी मैं इसकी तरफ आऊँगा कि इसकी तशरीह असल में क्या है। तो हमने तुम्हें उम्मत वसता बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो, ठीक है, ताकि तुम उनके लिए शुहदा अलन नास हो। अब देखें, इस वर्ड का अगर हम ना उर्दू में सोचें तो हमें पता है हम मशरिक़ वुस्ता कहते हैं मिडल ईस्ट को, तो हमें लगता है कि ये वस्त का लफ्ज़ इसकी ट्रांसलेशन ये मिडल की है, तो हम मिडल की उम्मत हो गए। तो बाकी लोग जो है ना बड़े एक्सट्रीम हैं, कुछ सख्त काम कर रहे हैं और हमें जो है बीच का रास्ता अपनाना है। और फिर आपको पता है मॉडरेट यानी एतदाल से कॉम्प्रोमाइज़ का जो सफ़र है वो बहुत आसान है। तो फिर आप कह सकते हैं कि हम वो लोग हैं जो कि कुछ थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा इधर से लिया और एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली उम्मत है। लेकिन मैं बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिंपली अत-तिरमिज़ी की एक हदीस है जो कि अबू सईद अल खुदरी से रिवायत है और वो हसन सही हदीस कहलाती है, तो सही हदीस है। और उस हदीस में उन्होंने फरमाया, तो अबू सईद अल खुदरी फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज़ है वसत, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वसता का मतलब है अदल यानी जस्ट। तो हम एक जस्ट उम्मत हैं। और इमाम कुर्तुबी जो हैं वो इसकी मज़ीद तफसीर बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पे उम्मत वसता से अदल वाली उम्मत और बेहतरीन उम्मत मुराद है। तो अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक, तो आप इसको समझेंगे क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन करके हमें दे दिया कि ये अदल वाली उम्मत की बात हो रही है। और इसको और उम्मतों के ऊपर गवाह बनाने का मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और उम्मतों के ऊपर अथॉरिटी दी है, हमें उनके ऊपर इख्तियार दी है, हम उनके ऊपर शाहिद हैं, शुहदा हैं, और हमारी आप समझे एक जिम्मेदारी है और उम्मतों के ऊपर भी कि हम इस बात को इंश्योर करें कि वो भी इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों। अब देखें सिचुएशन इस वक्त क्या है। अगर आप देखें कि हो क्या रहा है हमारे साथ, तो आपको समझ में आएगी कि ये कितना मोहलिक तसव्वुर है ये एतदाल पसंदी का। सिचुएशन ये है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ्स में भी ना आज अपने लिए कुछ गोल सेट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना है, तो वो कहेगा कि जी मैं तो एक अच्छे स्कूल भेज रहा हूँ, तो अगर वहाँ पे मेरे बच्चों की नमाज ज़ोहर की कज़ा हो जाती है तो मैं मोतदिल एतदाल पसंदी का वो करूँगा, सबूत दूंगा, और खैर है वो बच्चों की नमाज जो है ना वो आके घर में कज़ा पढ़ लेंगे। अगर एक बच्ची है उसको एक अच्छे स्कूल में दाखिल कराना है जो मुझे लग रहा है कि अच्छा स्कूल है, और वहाँ पे आपको जिलबाब और खिमार पहनने की यानी हेड स्कार्फ और वो गाउन पहनने की पाबंदी है, तो मैं कहूँगा चलें ठीक है। और फिर मैं कहूँगा मैं तो उम्मत वस्ता हूँ, मैं तो इसमें सख्ती नहीं करता, मैं तो बीच का रास्ता निकालता हूँ। अगर मेरा पर्सनल डिसीजन है कि मैंने रहना कहाँ पे है, मैं कहूँगा जी यहाँ पे चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, यहाँ पे गुर्बत भी है, सियासी इंतशार भी है, तो चले मैं किसी और मुल्क चला जाता हूँ
اور اگر اس ملک کے اندر میں اپنے دین کے اوپر پورے طریقے سے نہیں رہ سکتا، مجھے نمازوں میں مسائل آتے ہیں، مجھے اپنی اکنامک ڈیلنگز میں مسائل آتے ہیں، مجھے بچیوں کے اپنی بیگم کے پردے کے مسائل آتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایک سچویشن. اسی طریقے سے آپ دیکھیں پولیٹیکلی ایک نیشنل لیول کے اوپر ایز اے امت، ایز اے کمیونٹی، ایز اے ملک جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو ہم روزانہ مختلف قسم کے اعتدال پسندی کے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں مناظر، کہ کبھی ہم بات کر رہے ہیں IMF کے ساتھ ڈیلنگ کی، جس کے اندر ہم قرآن و سنت کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور ہم سود پہ سود جو ہے نا دیے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں. کبھی ہم جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے پاس جاتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ جی یہ باقی تمام ملک جو کہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے اور منشا کے خلاف ایگزسٹ کر رہے ہیں، کہ ہاں جی ان ملکوں کی اپنی اپنی ایک سوورنٹی ہے، اور پھر ہم ان کو جا کے شکایتیں بھی لگاتے ہیں جی فلانا افغانستان ہمارے ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے، وہ ہمارے بارے میں یہی شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس قسم کے عجیب ایک کمپرومائزڈ آپ کہہ لیں ماڈل کے اندر چل رہے ہیں، اور اس سب کا بہانہ ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر یہ والی آیت بتائی اور اس کو ہم بیسس بناتے ہیں. تو وہ تو آپ کو بتا دیا کہ وہ تو نہیں چل سکتا. اسی طریقے سے کچھ اور بھی کوئی آ جائے گا اور وہ کہے گا کہ جی دیکھیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی کے اندر کیونکہ اتنا ٹائم جب وہ کمزور تھے اور ان کے پاس اختیار نہیں تھا، تو انہوں نے وہاں پہ اعتدال پسندی کا مظاہرہ کیا. کیا اعتدال پسندی کا مظاہرہ کیا؟ کوئی ذرا بتائے کون سی تکلیف ہے جو انہوں نے برداشت نہیں کی؟ کہاں انہوں نے کمپرومائز کیا؟ ان کے پاس تو جب بھی آئے ان کے پاس یہ تک لے کر آئے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں ہم جو ہے سورج، رائٹ ہینڈ میں سورج دیتے ہیں، لیفٹ ہینڈ میں آپ کے ہم چاند دیتے ہیں، لیکن آپ اس میسج کو پھیلانا چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اگر ایسا بھی کر دو میرے ساتھ، تم میری کیا شرط پوری کرو گے؟ اگر تم میرے رائٹ ہینڈ میں سورج دے دو، لیفٹ ہینڈ میں چاند دے دو، میں تب بھی جو ہے نا اس میسج کو نہیں روکوں گا. یہ سر جو ہے اس تن سے جدا ہو جائے گا، لیکن یہ میسج پھیلانا میں نہیں روکوں گا. کیا کمپرومائز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن ان کو سنا رہے ہیں لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. تو یہ کہاں سے یہ کانسیپٹ آیا ہے کمپرومائز کا؟ اور وہ بھی اتنے سخت حالات میں. انہوں نے تو شیب ابی طالب میں جا کے 3 سال کا بائیکاٹ برداشت کر لیا، پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیے، لیکن انہوں نے ہرگز بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کبھی کیا. پھر اسی طریقے سے کچھ ہیں جو کہ صلح حدیبیہ بیچ میں لے آتے ہیں. صلح حدیبیہ میں کیا کمپرومائز ہوئے؟ کیوں ایسا غلط میسج پھیلا رہے ہیں کہ کمپرومائز ہوئے؟ اور میں ابھی اس کی پولیٹیکل وزڈم کی طرف نہیں جاؤں گا. پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جس کو کمپرومائز بتاتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو مسلمان تھے کہ آپ نے ٹریٹی کے مطابق یہ سائن کر دیا کہ وہ اب یہاں نہیں آ سکتے، تو کیا مکہ مسلمانوں کی سرزمین تھی اس وقت؟ ہم جانتے ہیں کہ نہیں تھی. مدینہ مسلمانوں کی سرزمین تھی. تو مکہ کی حیثیت آپ اس طرح سوچیں جیسے کہ آج ہم ایک ٹریٹی کریں برازیل کے ساتھ. تو اگر برازیل کے اندر مسلمان رہ رہے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ ٹریٹی کر دی اور ان کو کوئی مسئلہ آتا ہے، تو کیا یہ خلافت کے اوپر فرض ہے؟ نہیں، یہ فرض نہیں ہے. ہاں خلافت کو چاہیے اور خلافت ایسا کرے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا اور یہی ان کا پلان بھی تھا. لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی کمپرومائز کر دیا، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے اور ہمیں اس سے بہت خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم جانتے ہیں صحابی جو ہیں ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور آپ کے ابو جندل رضی اللہ عنہ، وہ جو ہیں وہ نہیں آ سکے، اور پھر انہوں نے ایک علاقے میں جا کے ڈیرا ڈالا اور وہاں سے وہ بہت سخت نقصان پہنچاتے رہے، آپ کے مکہ کے قافلوں کو لوٹتے رہے، ان کا سامان ان کو تتر بتر کیا انہوں نے وہاں سے، اور ان کو مجبور کیا کہ وہ اس ٹریٹی سے تنگ آئے اور وہ چاہتے تھے کہ اب یہ لوگ چلے جائیں اور یہ واپس ہی چلے جائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھیں کہ جس چیز کو ہم بہانہ بنا کر، چاہے سیرت سے چاہے قرآن سے، اس اعتدال پسندی، اس ماڈریشن، اس کمپرومائز کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اصل میں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے. تو یا وہ ہمارے لیے کچھ الفاظ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، اور یا پھر ہم اس واقعوں کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کمپرومائز کیا ہو. بلکہ میں آپ کو قرآن کی 3 آیات مزید سنانا چاہوں گا، اور ان آیات میں یہ سورہ القلم کی 8ویں 9ویں اور 10ویں آیات ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹ اس بات کو ایڈریس کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ،
فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین. تو تم جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا. ٹھیک ہے. انہوں نے تو یہی خواہش رکھی ہے کہ کسی طرح تمہیں نرم کریں. ٹھیک ہے. تم نرمی کرو اور وہ بھی نرم پڑ جائیں. یہ جو ورڈ ہے یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے یہ وہ کمپرومائز والا ورڈ ہے کہ آپ جو ہے نا تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھائیں, تھوڑی نرمی دکھائیں اور پھر وہ بھی کر جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر مزید آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہا ہے اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل ہے. اب دیکھیں یہ اس سے زیادہ کلیئر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں بتا دیا کہ ہم نے کمپرومائز, فلیکسیبلٹی اور اس قسم کی ماڈریشن یہ باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں. آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا, منع کر دیا کہ یہ نہیں کرنا. تو آپ بھی اس کو سمجھیں. اور آج جو لوگ ہمیں کمپرومائزز کی طرف لگا رہے ہیں مختلف بہانے بنا کے, آپ سمجھیں کہ یہ ایک بہت خطرناک تصور ہے اور یہ تصور امت کو کمزور کرنے کے لیے, امت کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ امت اپنا جائز حق نہ مانگے. آج جب غزہ کے اندر خبریں آتی ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا ہیومینیٹیرین کا ایجنسی کا جو ہیڈ ہے وہ جاتا ہے اور وہاں جا کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں کے کتے جو ہیں وہ موٹے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں یعنی میرے اور آپ کے بھائیوں بہنوں اور بچے بچیوں کی لاشوں کو کھا رہے ہیں. غزہ کے کتے موٹے ہو رہے ہیں ہمارے بہن بھائیوں کی لاشوں کو کھا کر. تو اس وقت ہم ماڈریشن کی, اعتدال کی, کمپرومائز کی باتیں کریں گے؟ ہرگز نہیں. جزاک اللہ خیر.